السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویڈ۔ ناظرین، آج کی جو اپڈیٹ ہیں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، اس پر بات کرتے ہیں۔ چند بڑے دل دہلانے والے واقعات جو آج کے دن میں دیکھے گئے ہیں، اس میں سر فہرست یہ تھا کہ وہاں پر فلسطین میں جہاں پر جن لوگوں کو ہاسپٹلائز کیا گیا تھا، بچے اور خواتین، آج اسرائیلیوں کی طرف سے وہاں پر اس ہاسپٹل کے اندر اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے اوپر میزائل پھینکے گئے، اور وہ جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے جن کو طبی ان کا جو ہے نا طبی معائنہ چل رہا تھا، اور ابھی تک ان کے علاج معالجے کی طرف جا رہے تھے، پہلے سے ہی زخمی تھے، اور ان کے اوپر وہاں پر بمباری کی گئی، اور جس کے نتیجے میں آج 500 تقریباً جو خبروں میں ملتا ہے، رپورٹس کے مطابق 500 وہاں پر بچے اور خواتین اور باقی کچھ لوگ جو وہاں پر زخمیوں کو لا کر چھوڑ رہے تھے یا واپس لے کے جا رہے تھے، 500 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو ناظرین، اس پر بڑے ایک حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا تماشائی بنی بیٹھی ہے، اور ایک ملک جس نے صبح سے شام تک پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے وہ لاشیں اٹھا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک طرف ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان اس چکر میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نکلے، وائٹ لسٹ سے نکلے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیلیوں کا دیکھیں ان کا کہ نہ وہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی ریاست کو مانتے ہیں، جبکہ اس وقت جو عالمی صحت کا ادارہ ہے، UN ہے، تمام نے ان چیزوں کی مذمت کی ہے کہ سکول اور ہاسپٹلز کو جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن باوجود اس کے اس کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ تو کیا اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ پوری UNO جو ہے، یہ پورا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے ان کا، پوری دنیا کا ایک جس کو سمجھتے ہیں سیکیورٹی ادارہ بنا ہوا ہے، تو وہ کیوں نہیں اقدامات کرتا؟ کیا اتنی وہ پاورفل اسرائیل کی ریاست ہے کہ وہ دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتی؟ صرف اس وقت ایک امریکہ اور اسرائیل ہیں جو اس آپس میں گیما گیمی کھیل رہے ہیں اور اس وقت مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو آج اس پر امام کعبہ کا بھی ایک مسلمانوں کے نام جو پیغام تھا، اس میں بھی بڑا انہوں نے جھنجھوڑا ہے، لیکن ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب انسان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید وہ جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہوا ہے، جس کی نتیجے یہ نکل رہے ہیں کہ پورے اس وقت جو سربراہان ہیں اسلامی ممالک کے، افواج ہیں، تمام کے تمام شاید اس وقت بے بسی کی ایک تصویر بنے بیٹھے۔ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس وقت اسرائیل کو مکمل طور پر امریکہ وہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن کیا اسلامی ممالک، صرف میں یہ کہوں گا کہ ایک ایران واحد ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو اسلام کا درد ہے۔ حالانکہ دیکھیے گا یہاں پر کہ ایران خود بذات خود، ایران کے جو عوام ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، اور فلسطین میں جو لڑ رہے ہیں لوگ اس وقت جہاد کر رہے ہیں، وہ لوگ اہل سنت سے ہیں، سنی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کو اتنا درد، اتنی تکلیف ہے کہ وہ فرقہ واریت کو نہیں دیکھتا۔ یہ ایک طرف سے ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم یہ اسپیشلی ہندوستان اور پاکستان میں جن کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہتا ہے کہ جناب یہ مولویوں نے، ان کا فساد ہوتا ہے، ان کا آپس میں بنتی نہیں ہے فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت ایران اگر اتنا ایک مضبوط سٹینڈ لے سکتا ہے، تو کیا اس وقت باقی ممالک جو ہیں، اسلامی ممالک طاقت رکھتے ہیں؟ اس وقت سعودیہ ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں باقی ممالک، ترکی خاص طور پر ہے، اور پاکستان اسپیشلی جس کی اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس وقت جب جنگ مسلط کر دی گئی ہے ہو، اس وقت امن کا پیغام دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوفی ہوتی ہے، بزدلی ہوتی ہے۔ جب جنگ مسلط کر دی ہے، پھر وہاں پر صرف لڑنا ہوتا ہے، اور مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو پھر وہ لڑے گا، اور وہ کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھائے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین
اس وقت اسلامی ممالک کے سربراہان کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے باقاعدہ طور پر آواز اٹھائیں اور سامنے آ کر ان کا دفاع کریں اور ان کے لیے جہاد کا المیہ بلند کریں اور جہاد کا علم اٹھا کر فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم آگے کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، اس وقت ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو تسلیاں دیں، بلکہ اس وقت عملی طور پر میدان میں اترنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔